بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس اسلامک واقعات سننے والے سب ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ بیان کروں گا کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کون کون سے انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو روزے داروں کو انعام و اعزاز سے نوازتے ہیں۔ اس بابرکت رات میں مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے، دعا مناجات میں مشغول رہنا چاہیے اور اپنی بخشش مانگنی چاہیے۔ اس لیے اسے کھیل تماشوں اور بازاروں میں گھومنے اور فضول کاموں میں برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کس قدر نادانی کی یہ بات ہے کہ سارا مہینہ مزدوری کی جائے اور جب اجرت اور مزدوری لینے کا وقت آئے انسان اپنے مالک کی نافرمانیوں میں لگ جائے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اپنی محنت کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت سے سوت کاٹے پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، اگر کوئی شخص اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی کہ انعام کی رات لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں، یہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اپنے پروردگار کی طرف، اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر چکا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مسلط پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس امت کو جو عید کے دن اجر و ثواب ملتا ہے اسے دیکھ کر فرشتے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہم ان کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر میں درد مندہ گزارش کروں گا اپنے ان نوجوان بھائیوں سے جو اس رات میں شیطان کا استقبال کرتے ہیں، اپنے کریم رب کا ناراض کر کے گناہوں میں خود کو مبتلا کر لیتے ہیں اور موسیقی اور ناچ گانا، اچھل کود، فضول خرچی، نظر بازی، اللہ معاف فرمائے، شراب نوشی تک سب کچھ اس رات میں کر ڈالتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو پورا مہینہ یا کم از کم آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہی عید کی تیاری کے عنوان سے اپنی داڑھی منڈوا ڈالتے ہیں۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ خدا کے لیے سارا مہینہ عبادت میں مصروف رہ کر تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں ان کی اجرت لینے کا وقت ہے۔ بازاروں میں جا کر چوڑیاں چڑھانے، مہندی لگوانے یا بیوٹی پارلر پر فیشن کے نام پر ناجائز اور حرام کاموں سے بچیں، بازاروں کی رونق بندنے سے خود کو بچائیں۔
ایسے موقعوں پر اپنے اپنے گھروں میں رہیں، والدین، بہن بھائی اور بیوی بچوں سے اچھی اچھی باتیں کریں، کسی غریب، بے آسرا، یتیم، مسکین اور لاوارث بچوں کے بارے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، عید کی تیاری کریں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اچھا کھانا بنائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں جس نے خوشی کے لمحات نصیب فرمائے، اور فوت شدہ گان کے بارے اصالِ ثواب کریں، ان کا تذکرہ خیر کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔